تمام سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ آج ہم سورۃ انبیاء کا باقی کا حصہ پڑھیں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور ہم نے ابراہیم کو پہلے ہی سے ہدایت دی تھی اور ہم ان کے حال سے واقف تھے۔ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَٰذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ، جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم کے لوگوں سے کہا یہ کیا مورتیں ہیں جن کی پرستش تم پر متکف و قائم ہوا۔ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، وہ کہنے لگے کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی پرستش کرتے دیکھا ہے۔ قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، ابراہیم نے کہا کہ تم بھی گمراہ ہو اور تمہارے باپ دادا بھی صریح گمراہی میں پڑے رہے۔ قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، وہ بولے کیا تم ہمارے پاس واقعی حق لائے ہو یا ہم سے کھیل کی باتیں کرتے ہو۔ قال بل ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہم وانا علی ذلکم من الشاہدین، ابراہیم نے کہا نہیں بلکہ تمہارا پروردگار آسمانوں اور زمین کا پروردگار ہے جس نے ان کو پیدا کیا ہے، اور میں اس بات کا گواہ اور اسی کا قائل ہوں۔ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، اور خدا کی قسم جب تم پیٹھ پھیر کر چلے جاؤ گے تو میں تمہارے بتوں سے ایک چال چلوں گا۔ فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ، پھر ان کو توڑ کر ریزہ ریزہ کر دیا مگر ایک بڑے بت کو نہ توڑا تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کریں۔ قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَٰذَا بِآلِهَتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ، کہنے لگے کہ ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ معاملہ کس نے کیا، وہ تو کوئی ظالم ہے۔ قالوا سمعنا فتى يذكر لهم يقال له ابراہیم، لوگوں نے کہا ہم نے ایک جوان کو ان کا ذکر کرتے ہوئے سنا ہے، اس کو ابراہیم کہتے ہیں۔ قالوا فأتوا به على اعین الناس لعلهم يشهدون، وہ بولے کہ اسے لوگوں کے سامنے لاؤ تاکہ گواہ رہیں۔ قالوا انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، جب ابراہیم آئے تو بت پرستوں نے کہا کہ ابراہیم بلا یہ کام ہمارے معبودوں کے ساتھ تم نے کیا ہے۔ قال بل فعلوا کبیرهم هذا فاسألوهم ان كانوا ينطقون، ابراہیم نے کہا نہیں بلکہ یہ ان کے اس بڑے بت نے کیا ہوگا، اگر یہ بولتے ہیں تو ان سے پوچھ لو۔ فرجعوا الى انفسهم فقالوا انکم انتم الظالمون، انہوں نے اپنے دل پر غور کیا تو آپس میں کہنے لگے بے شک تم ہی بے انصاف ہو۔ ثم نکسوا علی رؤوسہم لقد علمت ما ہؤلاء ینطقون، پھر شرمندہ ہو کر سر نیچا کر لیا۔ اس پر بھی ابراہیم سے کہنے لگے کہ تم جانتے ہو یہ بولتے نہیں۔ قال فتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم، ابراہیم نے کہا پھر تم خدا کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کو کیوں پوجتے ہو جو نہ تمہیں کچھ فائدہ دے سکیں اور نہ نقصان پہنچا سکیں۔ اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون، تم پر اور جن کو تم خدا کے سوا پوجتے ہو ان پر بھی کیا تم عقل نہیں رکھتے۔ قالوا حرقوه وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، تب وہ کہنے لگے کہ اگر
تمہیں اس سے اپنے معبود کا انتقام لینا اور کچھ کرنا ہے تو اس کو جلا دو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ہم نے حکم دیا ہے آگ سرد ہو جا اور ابراہیم پر موجب سلامتی بن جا۔ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، اور ان لوگوں نے برا تو ان کا چاہا تھا مگر ہم نے انہی کو نقصان میں ڈال دیا۔ وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، اور ابراہیم اور لوط کو اس سرزمین کی طرف بچا نکالا جس میں ہم نے اہل عالم کے لیے برکت رکھی تھی۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلًا وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق عطا کیے اور مستزاد براں یعقوب، اور سب کو نیک بخت کیا۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور ان کو پیشوا بنایا کہ ہمارے حکم سے ہدایت کرتے تھے اور ان کو نیک کام کرنے اور نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے کا حکم بھیجا اور وہ ہماری عبادت کیا کرتے تھے۔ وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ، اور لوط کا قصہ یاد کرو جب ان کو ہم نے حکم یعنی حکمت و نبوت اور علم بخشا اور اس بستی سے جہاں کے لوگ گندے کام کیا کرتے تھے بچا نکالا، بے شک وہ برے اور بد کردار لوگ تھے۔ وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور انہیں اپنی رحمت کے محل میں داخل کیا، کچھ شک نہیں کہ وہ نیک بختوں میں تھے۔ وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، اور نوح کا قصہ بھی یاد کرو جب اس سے پیشتر انہوں نے ہم کو پکارا تو ہم نے ان کی دعا قبول فرمائی اور ان کو اور ان کے ساتھیوں کو بڑی گھبراہٹ سے نجات دی۔ وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ، اور جو لوگ ہماری آیتوں کی تکذیب کرتے تھے ان پر نصرت بخشی، وہ بے شک برے لوگ تھے سو ہم نے ان سب کو غرق کر دیا۔ وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ۔ کوئی نا ابھی وہ رپیٹ ہو رہا ہے سارا کچھ۔ اور داؤد اور سلیمان کا حال بھی سن لو کہ جب وہ ایک کھیتی کا مقدمہ فیصلہ کرنے لگے جس میں کچھ لوگوں کی بکریاں رات کو چر گئی اور اسے روند گئی تھیں اور ہم ان کے فیصلے کے وقت موجود تھے۔ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ، تو ہم نے فیصلہ کرنے کا طریقہ سلیمان کو سمجھا دیا اور ہم نے دونوں کو حکمت یعنی حکمت و نبوت اور علم بخشا تھا، اور ہم نے پہاڑوں کو داؤد کا مسخر کر دیا تھا کہ ان کے ساتھ تسبیح کرتے تھے، اور جانوروں کو بھی مسخر کر دیا تھا اور ہم ہی ایسا کرنے والے تھے۔ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُم مِّن بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنتُمْ شَاكِرُونَ، یہ جانوروں کو اور پہاڑوں کو حضرت داؤد کے مطلب کہ انڈر کیا تھا۔ اچھا، اور ہم نے تمہارے لیے ان کو ایک طرح کا لباس بنانا بھی سکھا دیا تاکہ تم کو لڑائی کے ضرر سے بچائے، بس تم کو شکر گزار ہونا چاہیے۔ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ، اور ہم نے تیز ہوا سلیمان کے تابع فرمان کر دی تھی جو ان کے حکم سے اس ملک میں چلتی تھی جس میں ہم نے برکت دی تھی یعنی شام، اور ہم ہر چیز سے خبردار ہیں۔
ہوا بھی انہوں دے انڈر سی وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ، اور دیووں کی جماعت کو بھی دیووں کی جماعت کو بھی ان کے تابع کر دیا تھا کہ ان میں سے بعض ان کے لیے غوطے مارتے تھے اور اس کے سوا اور کام بھی کرتے تھے، اور ہم ان کے نگہبان تھے۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور ایوب کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ مجھے تکلیف ہو رہی ہے اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ، تو ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور جو ان کو تکلیف تھی وہ دور کر دی، اور ان کو بال بچے بھی عطا فرمائے، اور اپنی مہربانی کے ساتھ اتنے ہی اور بخشے، اور عبادت کرنے والوں کے لیے یہ نصیحت ہے۔ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ، اور اسماعیل اور ادریس اور ذو الکفل کو بھی یاد کرو، یہ سب صبر کرنے والے تھے۔ ذو الکفل نبی نہیں بزرگ تھے، تھوڑا سا ان کا پڑھو۔ حضرت اسماعیل حضرت ابراہیم خلیل اللہ السلام کے فرزند تھے، سورۃ مریم میں ان کا واقعہ بیان ہو چکا ہے، ٹھیک ہے۔ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور ہم نے ان کو اپنی رحمت میں داخل کیا، بلا شبہ وہ نیکوکار تھے۔ وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ، اور ذوالنورین کو یاد کرو جب وہ اپنی قوم سے ناراض ہو کر غصے کی حالت میں چل دیے اور خیال کیا کہ ہم ان پر قابو نہیں پا سکیں گے۔ آخر اندھیرے میں خدا کو پکارنے لگے کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے اور بے شک میں قصوروار ہوں۔ یونس علیہ السلام اور ان کی امت، یہ واقعہ یہاں بھی مذکور ہے اور سورۃ صافات میں بھی ہے اور سورۃ نون میں بھی ہے۔ یہ پیغمبر حضرت یونس بن متی علیہ السلام تھے، انہیں موصل کے علاقے کی بستی نینوا کی طرف نبی بنا کر اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا۔ آپ نے اللہ کی راہ کی دعوت دی لیکن قوم ایمان نہ لائی، آپ وہاں سے ناراض ہو کر چل دیے اور ان لوگوں سے کہنے لگے کہ 3 دن میں تم پر عذاب الہی آ جائے گا۔ جب انہیں اس بات کی تحقیق ہو گئی اور انہوں نے جان لیا کہ انبیاء علیہ السلام جھوٹے نہیں ہوتے، تو یہ سب کے سب چھوٹے بڑے ماں اپنے جانوروں اور مویشیوں کے جنگل میں نکل کھڑے ہوئے، بچوں کو ماؤں سے جدا کر دیا اور بلک بلک کر نہایت گریہ وزاری سے جناب باری تعالیٰ میں فریاد شروع کر دی۔ ادھر ان کی آہو بکا، ادھر جانوروں کی بھیانک صدا، غرض اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی، عذاب اٹھا لیا گیا۔ ایسی فرمان ہے فَلَوْلَا كَانَتْ قَارِيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ، یعنی عذابوں کی تحقیق کے بعد ایمان نے کسی کو نفع نہیں دیا سوائے قوم یونس کے، کہ ان کے ایمان کی وجہ سے ہم نے ان پر سے عذاب ہٹا لیے۔ مطلب کہ صرف حضرت یونس کی قوم سے عذاب ہٹایا گیا، باقی کسی سے نہیں ہٹایا گیا۔ ہاں، اور دنیا کی رسوائی سے انہیں بچا لیا اور موت تک کی مہلت دے دی۔ حضرت یونس علیہ السلام یہاں سے چل کر ایک کشتی میں سوار ہوئے، آگے جا کر طوفان کے آثار نمودار ہوئے، قریب تھا کہ کشتی ڈوب جائے۔ مشورہ یہ ہوا کہ کسی آدمی کو دریا میں ڈال دینا چاہیے کہ وزن کم ہو جائے۔ حضرت یونس کو علیہ السلام کا نکلا کرہ، جو حضرت یونس علیہ السلام کا نکلا، لیکن کسی نے آپ کو دریا میں ڈالنا پسند نہ کیا۔ دوبارہ کرہ اندازی ہوئی، آپ ہی کا نام نکلا۔ تیسری مرتبہ پھر کرہ ڈالا، پھر بھی آپ کا ہی نام لکھا۔ چنانچہ خود قرآن میں ہے فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ، اب کہ حضرت یونس علیہ السلام خود کھڑے ہو گئے، کپڑے اتار کر دریا میں کود پڑے۔ بحر اور خضر سے بحکم الہی ایک مچھلی پانی کاٹتی ہوئی آئی
اور آپ کو لقمہ کر گئی، لیکن بحکم اللہ نے آپ کی ہڈی توڑی، نہ جسم کو، نہ آپ کی ہڈی توڑی، نہ آپ کے جسم کو کچھ نقصان پہنچایا۔ آپ اس کے لیے غذا نہ تھے، بلکہ اس کا پیٹ آپ کے لیے قید خانہ تھا۔ اسی وجہ سے آپ کی نسبت مچھلی کی طرف کی گئی۔ عربی میں مچھلی کو نون کہتے ہیں۔ ہاں، آپ کا غضب و غصہ آپ کی قوم پر تھا، خیال یہ تھا کہ اللہ آپ کو تنگ نہ پکڑے گا۔ یہاں نہ قدر کے یہی معنی حضرت ابن عباس مذاق نے امام ابن جریر بھی اسی کو پسند فرماتے ہیں۔ ومن قدر علیہ رزقہ فلینفق مما آتاہ اللہ۔ الطلاق سے حضرت عطیہ اوفی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ معنی کیے ہیں کہ ہم اس پر مقدر نہ کریں گے کہ قدر اور قدر دونوں لفظ ایک معنی میں بولے جاتے ہیں۔ اس کی سند میں عربی بچوں فاستجبنا له ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین۔ تو ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور ان کو غم سے نجات بخشی، اور ایمان والوں کو ہم اسی طرح نجات دیا کرتے ہیں۔ وزکریا اذ نادى ربہ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ اور زکریا کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ پروردگار مجھے اکیلا نہ چھوڑ اور تو سب سے بہتر وارث ہے۔ فاستجبنا له ووهبنا له یحییٰ واصلحنا له زوجہ انہم كانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین۔ تو ہم نے ان کی پکار سن لی، ان کو یحییٰ بخشے اور ان کی بیوی کو ان کے حسن معاشرت کے قابل بنا دیا۔ یہ لوگ لپک لپک کر نیکیاں کرتے اور ہمیں امید سے پکارتے اور ہمارے آگے عاجزی کیا کرتے تھے۔ واللاتی احسنت فرجہا فنفخنا فیہا من روحنا وجعلناها وابنها آیۃ للعالمین۔ اور ان مریم کو بھی یاد کرو جنہوں نے اپنی عفت کو محفوظ رکھا تو ہم نے ان میں اپنی روح پھونک دی اور ان کے بیٹے کو اہل عالم کے لیے نشانی بنا دیا۔ ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ وانا ربکم فاعبدون۔ یہ تمہاری جماعت ایک ہی جماعت ہے اور میں تمہارا پروردگار ہوں، تو میری ہی عبادت کیا کرو۔ وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ۔ اور یہ لوگ اپنے معاملے میں باہم متفرق ہو گئے مگر سب ہماری طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ۔ جو نیک کام کرے گا اور مومن بھی ہوگا تو اس کی کوشش رائے گاں نہ جائے گی، اور ہم اس کے لیے ثواب اعمال لکھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، ہمارے ثواب اعمال لکھے جا رہے ہیں۔ وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ۔ اور جس بستی والوں کو ہم نے ہلاک کر دیا، محال ہے کہ وہ دنیا کی طرف رجوع کریں، وہ رجوع نہیں کریں گے۔ حَتَّىٰ إِذَا فُتِحَتْ یأجوج ومأجوج وہم من کل حدب ینسلون۔ یہاں تک کہ یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں اور وہ ہر بلندی سے دوڑ رہے ہوں۔ نہیں، واقترب الوعد فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين۔ اور قیامت کا سچا وعدہ قریب آ جائے تو ناگہاں کافروں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں اور کہنے لگیں گے ہائے شامت، ہم اس حال سے غفلت میں رہے بلکہ اپنے حق میں ظالم تھے۔ انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم انتم لہا واردون۔ کافرو، اس روز تم اور جن کی تم خدا کے سوا عبادت کرتے ہو دوزخ کا ایندھن ہوں گے اور تم سب اس میں داخل ہو کر رہو گے۔ جہنم کی ہولناکیاں سناؤں تھوڑی سی۔ بت پرستوں سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اور تمہارے بت جہنم کی آگ کی لکڑیاں بنو گے، جیسے فرمان ہے وقودھا الناس والحجارہ، اس کا ایندھن انسان ہے اور پتھر۔ ابچی زبان میں حطب کو حسب کہتے ہیں، یعنی لکڑیاں۔
بلکہ ایک قرت میں بجائے حسب کے حتم ہے، تم سب عابد و معبود یا جہنمی ہو، اور وہ بھی ہمیشہ کے لیے۔ اگر یہ سچے معبود ہوتے کیوں آگ میں جلتے؟ یہاں تو پرستار اور پرستش کیے جانے والے سب ابدی طور پر دوزخی ہو گئے، وہ الٹی سانس میں چیخیں گے، جیسے فرمان ہے فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ، وہ سیدھی الٹی سانوں سے چیخیں گے، سانسوں سے چیخیں گے، اور چیخوں کے سوا ان کے کان میں اور کوئی آواز نہ پڑے گی۔ حضرت ابن مسعود سے روایت ہے کہ مروی ہے کہ جب صرف مشرک جہنم میں رہ جائیں گے، انہیں آگ کی صندوقوں میں قید کر دیا جائے گا، جن میں آگ کے سریے ہوں گے۔ ان میں سے ہر ایک کو یہی گمان ہوگا کہ جہنم میں اس کے سوا اور کوئی نہیں۔ پھر آپ نے یہی آیت تلاوت فرمائی۔ ابن جریر حسنہ سے مراد رحمت و سعادت ہیں، دوزخیوں کا اور ان کے عذابوں کا ذکر کر کے اب نیک لوگوں اور ان کی جزاؤں کا ذکر ہو رہا ہے۔ یہ لوگ با ایمان تھے، ان کے نیک اعمال کی وجہ سے سعادت ان کے استقبال کو تیار تھی، جیسے فرمان ہے للذین احسنوا وزیادۃ ولا یرهق وجوہہم قتر ولا ذلہ اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون۔ نیکوں کے لیے نیک اجر اور زیادتی اجر بھی۔ فرمان ہے هل جزاء الاحسان الا الاحسان، نیکی کا بدلہ نیکی ہے۔ لو کان ہؤلاء آلہۃ ما وردوها وکل فیہا خالدون، اگر یہ لوگ در حقیقت معبود ہوتے تو اس میں داخل نہ ہوتے، سب اس میں ہمیشہ جلتے رہیں گے۔ لہم فیہا زفیر وہم فیہا لا یسمعون، وہاں ان کو چلانا ہوگا اور اس میں کچھ نہ سن سکیں گے۔ ان الذین سبقت لہم منا الحسنی اولئک عنہا مبعدون، جن لوگوں کے لیے ہماری طرف سے پہلے بھلائی مقرر ہو چکی ہے وہ اس سے دور رکھے جائیں گے۔ لا يسمعون حسیسها وهم فیما اشتہت انفسهم خالدون، یہاں تک کہ اس کی آواز بھی تو نہیں سنیں گے، اور جو کچھ ان کا جی چاہے گا اس میں، یعنی ہر طرح کے عیش اور لطف میں ہمیشہ رہیں گے۔ جہنم کی آواز نہیں سنیں گے، اس کی آواز نہیں سنیں گے۔ جہنم کی آواز ہے نا، وہ جہنم کی بات ہو رہی ہے ادھر۔ لا يحزنهم الفزع الاکبر وتتلقاهم الملائکہ ھذا یومکم الذی کنتم توعدون، ان کو اس دن کا بڑا بھاری خوف غمگین نہیں کرے گا، اور فرشتے ان کو لینے آئیں گے اور کہیں گے کہ یہی وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب کما بدأنا اول خلق نعید وعدا علینا انا کنا فاعلین، جس دن ہم آسمان کو اس طرح لپیٹ لیں گے کہ جیسے خطوں کا تمار لپیٹتے ہیں، خطوں کا تمار لپیٹتے ہیں، جس طرح ہم نے کائنات کو پہلا پیدا کیا اسی طرح دوبارہ پیدا کریں گے۔ یہ وعدہ جس کا پورا کرنا لازم ہے، ہم ایسا ضرور کرنے والے ہیں۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، اور ہم نے نصیحت کی کتاب یعنی تورات کے بعد زبور میں لکھ دیا تھا کہ میرے نیکوکار بندے ملک کے وارث ہوں گے۔ إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ، عبادت کرنے والے لوگوں کے لیے اس میں خدا کے حکموں کی تبلیغ ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ویسے ادھر ہے، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تم کو تمام جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ قل انما یوحی الی انما الہکم الہ واحد فہل انتم مسلمون، کہہ دو کہ مجھ پر خدا کی طرف سے یہ وحی آتی ہے کہ تم سب کا معبود خدائے واحد ہے، تو تم کو چاہیے کہ فرما بردار بن جاؤ۔ فَإِن تَوَلُّوا فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ، اگر یہ لوگ منہ پھیریں تو کہہ دو کہ میں نے تم کو سب کو یکساں احکام الہی سے آگاہ کر دیا ہے،
اور مجھ کو معلوم نہیں کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ ان قریب آنے والی ہے یا اس کا وقت دور ہے۔ انہ یعلم الجہر من القول ویعلم ما تکتمون، اور جو بات پکار کی جائے وہ اسے بھی جانتا ہے، اور جو تم پوشیدہ کرتے ہو وہ اس سے بھی واقف ہے۔ وَإِنْ أَدْرِ لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور میں نہیں جانتا شاید وہ تمہارے لیے آزمائش ہو اور ایک مدت تک تم اس سے فائدہ اٹھاتے رہو۔ قَالَ رَبِّ احْكُم بِالْحَقِّ وَرَبُّنَا الرَّحْمَٰنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ، پیغمبر نے کہا کہ اے میرے پروردگار حق کے ساتھ فیصلہ کر دے، تازہ دینا، اور ہمارا پروردگار بڑا مہربان ہے، اسی سے ان باتوں میں جو تم بیان کرتے ہو مدد مانگی جاتی ہے۔ سورۃ انبیاء مکمل ہو گئی ہے۔ اب اس کے بعد ہم سورۃ حج کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ